دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا امید ہے پاکستان چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر شی جن پنگ کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک منصوبہ چینی صدر کی مثالی قیادت کا ثبوت ہے۔ پاکستان اور چین ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ پاکستان اور چین عظیم دوست ہیں۔ پاکستان کے عوام چین کے ساتھ دوستی کو دل سے پسند کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چین کی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ پر بھی مبارکباد دی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عالمی فاشزم کے خلاف جنگ کی 80ویں سالگرہ میں شرکت کریں گے اور چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقاتیں شیڈولڈ ہیں۔ Pakistan has always believed in the power of multilateralism and of dialogue and diplomacy. Israel's unjustified aggression against our fellow brotherly member country Iran. بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او سمٹ میں بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ ایس سی او سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کچھ ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے قربانی دی۔ پاکستان کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدگی نہیں، مذاکرات چاہتا ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت بلا جواز تھی۔ غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ معاہدوں کے مطابق پانی تک بلا رکاوٹ رسائی ایس سی او کے مقاصد کو مستحکم کرے گی۔ جعفر ایکسپریس خضدار میں اسکول بس پر حملے اور پہلگام واقعے قابل مذمت ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت کو مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے وسیع شراکت کے ساتھ حکومت قائم کی جائے۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی سہولت کاری کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کرتا آیا ہے۔ جعفر ایکسپریس اور خضدار میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کردار کو شواہد کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ 24 اپریل کو پاکستان نے پہلگام واقعے پر آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی، جس کا جواب بھارت نے نہیں دیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار۔ آج دریائے راوی اور چناب کا بڑا سیلابی ریلا ملے گا۔ ہیڈ تریموں کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم عرفان علی کاچیا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بڑے ریلے کے باعث نقصان کا خدشہ ہوا تو مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے۔ بھارت کے ڈیم بھی 100% بھر چکے ہیں۔ 6 سے 7 ستمبر تک سندھ میں سیلابی ریلا داخل ہو سکتا ہے۔ آج سے 5 ستمبر تک مزید بارشیں ہوں گی۔ ہیڈ سدھنائی سے بڑا ریلا ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھے گا تو مسائل ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ فسادی پارٹی کا کوئی ایک ریلیف کام پورے پنجاب میں دکھا دیں، ان کو پرواہ نہیں کہ پنجاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں۔ فسادی پارٹی آج بھی فتنہ پھیلا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس بریفنگ۔ کہا کھانے کو ٹیسٹ کر کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ فسادی پارٹی نے سوشل میڈیا پر ایک بریگیڈ بٹھایا ہوا ہے۔ لاہور میں کوئی خیمہ بستی نہیں، ریلیف سینٹر صرف سکولز میں قائم کیے گئے ہیں۔ ایک مخلوق پروپیگنڈا اور فضول باتیں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ کل ایک اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ کھانے دینے سے منع کر دیا گیا۔ جب تک سرکاری ذرائع سے خبر نہ آئے یقین نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں میں پاکستانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ جنگ میں کشتی کے ذریعے خاتون کو اسپتال پہنچایا گیا۔ ایک جگہ پر 30 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلاب ریلا ہیڈ محمد والا پہنچنے والا ہے۔
بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا، پنجاب میں 5 ستمبر تک دریائے راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، نوازلہ، قصور، اکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، بہاڑی، لودھراں، بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ میں ہائی الرٹ جاری۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسیک، ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,24,000 کیوسیک، ہریکے اور فیروز پور پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب، ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,16,000 کیوسیک ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑا سیلابی ریلا جنوبی پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 54,000 کیوسیک ہے، شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 60,000 کیوسیک، جبکہ بلو کی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,37,000 کیوسیک ہے۔ ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,07,000 کیوسیک تک پہنچ گیا۔ سیلاب سے اب تک پنجاب کے 6,000 دیہات متاثر، 41 اموات ہوئیں، 24 لاکھ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر، 9 لاکھ سے زائد لوگ محفوظ مقامات پر منتقل، 390 کیمپس اور ٹینٹ سٹی قائم۔ سیلاب زدہ علاقوں سے 6 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائی بیلٹ میں پانی گھروں میں داخل، فصلیں ڈوب گئیں۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا متوقع۔ رحیم یار خان میں بھی دریائی علاقے کے دیہات متاثر، مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ سکھر کوٹری اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، کچے کے مکین محفوظ مقامات پر منتقلی کے اعلان کے باوجود اپنے گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں۔ خیرپور میں کچے کا علاقہ ڈوب گیا، ریلیف آپریشن جاری، کئی افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کی سپر فلڈ سے نمٹنے کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نیو سیکریٹریٹ میں قائم فلڈ کنٹرول روم کا معائنہ، چیف سیکریٹری سمیت تمام انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جل تھل ایک ہو گیا، 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پشاور میں نشیبی علاقے زیر آب، حیات آباد، وارسک روڈ، بڈھنی پل سمیت مختلف علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہریوں کو شدید مشکلات، نالے بھی ابل پڑے، گندا پانی گھروں میں داخل، BRT سروس عارضی طور پر معطل۔ مالاکنڈ میں بٹخیلا، آلہ ڈھڈھیری اور گردونواں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ بنیر کے علاقے پیر بابا میں بارش کے بعد شدید سیلابی ریلے سے ندی نالوں میں طغیانی، مساجد سے انخلا کے لیے اعلانات۔ ایبٹ آباد اور گردونواں میں برساتی ندی نالوں میں طغیانی، بلال ٹاؤن میں برساتی نالہ بھپر گیا، پانی گھروں میں داخل، نالے کا رخ موڑنے کی کوششیں کرنے والے 3 افراد زخمی۔ جمرود میں بارشوں نے تباہی مچا دی، چھتیں اور دیواریں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ دیگر کئی علاقوں میں بھی نقصانات کی اطلاعات۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے لیے 8 ارب روپے جاری کر دیے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کے مطابق گزشتہ روز بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے 1.5 ارب روپے جاری کیے گئے، جبکہ 1 ارب فوڈ سٹیمپ کی مد میں جاری کیے۔ سیلاب کے تمام متاثرین کو 15,000 روپے خشک راشن کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ 50 کروڑ روپے ضم-شدہ اضلاع کے فلڈ ریلیف کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ CNW کو 1 ارب 56 کروڑ روپے روڈ کلیئر کرنے اور مرمت کے لیے دیے گئے ہیں۔ TMEs کے لیے 61 ملین روپے مالی امداد فراہم کی گئی۔ سب سے پہلے اور سب سے معتبر کوریج ABN نیوز سیلاب کے حوالے سے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ رکھ رہا ہے۔ ملک بھر میں پھیلے نمائندگان سیلاب میں ڈوبے ایک دیہات کے متاثرین کی مؤثر آواز بن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے پریس کانفرنس میں کہا، یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کالا باغ ڈیم ریاست کے لیے ضروری، ملک کے مفاد میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حق میں ہیں، اگر قربانی دینا پڑی تو تیار ہیں۔ صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا۔ سندھ کے تحفظات ہیں، انہیں دور کرنا چاہیے۔ مذاکرات ہوں گے تو تحفظات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ دینے کو تیار ہیں۔ صوبوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ڈیم کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ بڑے ڈیموں کے انتظار میں سب کچھ نہ ڈبوئیں، چھوٹے ڈیم بنائیں، قومی ایشوز پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ملکی اور مقامی مفاد میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ڈیم یا نہر کی بات ہوتی ہے تو سڑکیں بند نہ کریں، بھاشا ڈیم بناتے بناتے آپ کا کیا حال ہو جائے گا۔ ستلج اور راوی کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اگر آبی گزرگاہوں پر قبضے جاری رکھیں گے تو سیلاب ہر سال آئیں گے، موقع پرستوں کو سسٹم میں لائیں گے تو نقصان ہوگا۔ دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹی
سوسائٹیز بنائی گئی ہیں. سیالکوٹ میں موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ ہوئی ہے. جب آپ ایسی سکیمز بناتے ہیں تو پھر قدرت ریئیکٹ کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں سوشل میڈیا پر افسران کی بدنامی، گالم گلوچ ناقابل برداشت قرار. جھوٹے بیانات پر 2 سال قید یا جرمانہ، جھوٹی معلومات پر 3 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. مراسلہ جاری. احتکامیز بیانات اور گالم گلوچ پر پابندی عائد. مراسلے میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر افسران یا ملازمین کے خلاف بیانات جاری کرنے والوں کی شکایات کا نوٹس لیا جائے گا. کسی بھی محکمے یا افسر کی توہین تعدیبی کارروائی کے زمرے میں آئے گی. اسلام آباد کے علاقے E11 میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار. شالیمار پولیس نے ملزم حسن زاہد کو گرفتار کر لیا. پولیس نے سامیہ حجاب کی درخواست پر مقدمہ درج کیا تھا. ملزم حسن زاہد کئی روز سے خاتون کا تعاقب کر رہا تھا. بار بار تحائف دے کر دباؤ ڈالنے کا الزام. ملزم نے خاتون کو 31 اگست شام 6:30 بجے گھر کے باہر سے زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی. CCTV فوٹیج سامنے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے عدالتی سال کا آغاز. چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے کل فل کورٹ میٹنگ طلب کر لی. تمام ججز کو فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کی ہدایات جاری.